بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، محمد حارث فاروقی آپ سے مخاطب ہوں۔ فضل ہمدرد جو اہل سنت کے لبادے میں تشیع کی مکمل ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے اور مختلف پروپیگنڈے کر کے عوام اہل سنت کے درمیان تشویش ڈالتا ہے، اس نے حالیہ میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ جس راستے سے تو آتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ سب سے پہلے ہم اس روایت کو بیان کریں گے کہ اس روایت کو کس کس کتب میں ذکر کیا گیا ہے اور محدثین نے اس روایت کو اس روایت کی سند پر بھی کوئی بات ہوئی ہے یا یہ روایت متفقن علیہ ہے، ساری بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر روایت ہے 6085 نمبر 6085 نمبر روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں ذکر کی ہے۔ اس کا مختصراً میں آپ سے ترجمہ کروں گا، ویڈیو طویل ہو جائے گی اگر عربی عبارت پڑھی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت طلب کی اور اندر وہ کچھ عورتیں بیٹھی تھی ازواج مطہرات میں سے اور مال کا بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی، حضرت عمر کی آواز جب سنی تو عورتیں وہ پردے میں چلے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہنس رہے تھے، فرمایا کہ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ جب آپ آئے ہو تو یہ ساری پردے میں چلی گئی ہیں، میرے پاس تو بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک غیر فجک، کیا عمر جب تجھے شیطان کہیں ملتا ہے تو شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کو ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس پر کسی محدث کی، کسی اسماء الرجال میں سے کسی عالم کی، کسی شخص سے کوئی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم ہے جو مستند کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6202۔ اس کے اندر بھی وہی واقعہ ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی کہ عمر تجھے جب راستے میں شیطان تجھے ملے تو شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہے۔ اور ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت ذکر کی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے اور وہ چہرے کے درمیان تھوڑی رکھ کر میں دیکھ رہی تھی، باہر وہ بچے ناچ رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سارے وہ بھاگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطانی کام اور حضرت عمر آئے اور شیطان بھاگ گئے، یعنی کہ عوام کے اندر ایک تشویش ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ابہام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس روایت کے اوپر کہ آج تک کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی عالم نے، اسماء الرجال میں سے کسی شخص نے آج تک اس روایت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے کہ اس روایت کی سند کیا ہے۔ اور اس نے اپنے وہ ٹائٹل میں کیا لکھا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو صحیح کہہ رہے، امام مسلم اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، امام ترمذی اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں اور دیگر اس طرح کی روایات کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آج 1400 سال کے بعد اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے، اس کے سارے وہ راوی قوی اور وہ ثابت شدہ ہیں۔ تو اس روایت پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے سوائے فضل ہمدرد کے، اس لیے کہ وہ رافضیوں کی ہمدردی کر رہا ہے اور رافضیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی برداشت نہیں ہوتے۔ بس وجہ صرف یہی ہے کہ وہ فضائل صحابہ کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت برداشت ہی نہیں کر سکتے اور انہی کا رنگ وہ فضل ہمدرد کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس روایت کو یہ برداشت نہیں کر سکتا اور اس قسم کے پروپیگنڈے کرتا ہے۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، بخاری مسلم نے ذکر کی ہے، بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہے اور دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ دیکھیں کہ روایت کے صحیح ہونے کے لیے
کسی راوی کے اوپر بحث کی جاتی ہے، سند کے اوپر بحث کی جاتی ہے، متن کے اوپر بحث کی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اور اہل سنت کا منہج ہے اور اہل سنت کا موقف ہے کہ جس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کم کی ہو یا تنقیص کی جا رہی ہو، اس روایت کو معتبر نہیں سمجھا جاتا۔ صرف یہ بات ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہی نہیں ہے۔ جب توہین ہی نہیں ہے تو یہ رسول اللہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ اکرام کی کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، کلمہ پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچایا۔ آج ہم ان کے اوپر طعن و تشنیع کا اور ان کے اوپر اعتراضات کا، ان کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔